4 دن قائد اعظم کا نوٹ جب جیب میں نہیں ہوتا پھر پریشان ہو جاتے، یار کیا ہو گیا، میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا، پھر کفر پکڑنا شروع کر دیتے. کیا کہتے؟ 4 دن اللہ قائد اعظم کا نوٹ تم پہ بند کر دے نا اور ڈھائی جس کے بھی، تو پھر تم دیکھنا تم لوگ کتنے مومن ہو. پھر آگے سے کیا الفاظ ہوں گے، یار اللہ ہماری سنتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے اور اللہ میں نہیں دیتے، نعوذ باللہ. اور جب اللہ دیتا تو پھر اپنے آپ کو بڑا کہ نا مڑا. یہ میرے پاس آتے ہیں جو تم میں بہت اسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تم مجھ سے کیا کلیئر کرنے اکیلے آئے ہو؟ جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ کے پاس جاؤ، بندے کو کیا بتا رہے ہو؟ جب بیمار ہو جاتے ہم تو نماز، اب اپنی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ تو تمہارا تقوی ہے. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے، پھر ہم کیوں بیمار ہوئے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم نماز بھی پڑھو اور وہ ذکر بھی کرو، تم کو اللہ بیمار نہ کرے، تو اس سے ثابت ہوا کہ تمہاری نماز اور ذکر اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. شرم نہیں آتی؟ اتنی بیماری میں بھی اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے، رات کو تمہیں اٹھاتا ہے، تہجد پڑھاتا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اتنی تکلیفوں کے اندر وہ تمہیں عبادت کے لیے کھڑا کرتا ہے. کاش کہ تم لوگ عارف ہوتے تو اس باندی کی طرح، اس بزرگ، وہ بزرگ تھی اللہ والی کہ بادشاہ کے خدمت کرتی، رات کو 2 رکعتوں کے اندر قرآن ختم کرتی تھی. تو آگے سے پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ یا اللہ تو مجھ پہ عاشق ہے. کیا کہتی تھی؟ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے نا. یہی تو فرق ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو عبادت بھی دیتا ہے، تکلیف اور مجاہدوں سے گزارتا ہے اس کو. تو بادشاہ نے جیسے انہیں کہا چپ ہو جا، اس طرح تھوڑی بولتے، بولا یا اللہ میں تجھ پہ عاشق، کہا چپ ہو جا بادشاہ، یہ میری تیری ڈیوٹی ختم ہوگی. سارا دن بادشاہ کی خدمت کرنا، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا تھکاوٹ سے. ایک گھر میں نوکرانی خدمت کر، اس کا کیا حال ہوگا؟ جو بادشاہ کی باندھی ہوگی تو اس کی کتنی تکلیف ہوگی. سارا دن کام کرتے کرتے میرا جسم ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور میرا رب مجھے کھڑا کر کے نماز پڑھواتا ہے اور اس میں قرآن ختم کراتا ہے، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے؟ یہ تفسیر ہے تمہارے اس سبق کی، یحبہ یحبونہ، کہ اللہ ہی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت، وہ محبت نہیں کرتا، اللہ ہی ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہی ہے اس چیز کی تفسیر، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. پھر اللہ ہمیں دیکھتا ہے، یا تم اللہ کو دیکھتے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جو اللہ کے دیکھنے میں آ جائے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس بن کے، کیا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہمارے سلسلے میں وہ خرابیاں نہیں، الحمدللہ، جو تم لوگوں میں موجود ہے. ہمارے عقائد میں وہ بگاڑ موجود نہیں ہے جو تم لوگوں میں موجود ہے. ہمارے اصول پہ وہ بگاڑ نہیں ہے جو تم لوگوں میں موجود ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اتنے بدعمل ہمارے شاگرد نہیں ہیں جتنا ان لوگوں کے اندر ہے. ایسے ہی اللہ نے سلسلے کو نہیں کیا. آج ہر کسی کو نکال کر لائے اس سلسلے کی برکت. گھوڑے ہو یا بگھوڑے، انہوں نے سیکھا یہیں سے. وہ ایک الگ بات ہے کسی اور کے نام سے منسوب کر دو.
اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمہارا ضمیر تمہیں ملامت. اس لیے تم لوگ کبھی اپنے دل میں عیب نہیں لانا کسی کا. امت میں نقصان اسی چیز سے ہوتا ہے کہ جب تم دوسروں کے عیب دیکھتے ہو. بات یہاں تک آ گئی، مگر بعض چیزوں سے آئندہ تباہی سے بچو. خود تحقیق کرو، جاؤ ایسے بچ جاؤ کہ ناقابل تسخیر بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ نہ تمہاری تسخیر ہوگی. کہتے کیا کہ تسخیر کر لے گا. کیا کر لے گا؟ تیرے کو تسخیر کر کے 2 روٹیاں اپنے پلے سے کھلانی، یک نہ شد 2 شد. یک نہ شد 2 شد. پہلے بلا الا بلا اور گردن نہیں بلا. میرا کیا کام ہے تمہیں متسخیر کروں؟ کہ یہ آپ کے پاس تسخیر کون سی؟ حق سے بڑی تسخیر کوئی نہیں ہے. میں نے یہ تسخیر سے کی ہے کہ لوگوں کو میں نے اللہ سے جوڑا، اپنے آپ سے نہیں جوڑا.